السلام علیکم۔ آج ہم تاریخ کا ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ لے کر بیٹھے ہیں۔ بغداد کا قصہ ہے۔ وعلیکم السلام۔ جی، ایک ایسا مکالمہ جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، ایک نوجوان ذہن اور ایک تجربہ کار سوالی کے درمیان۔ بالکل، اور یہ واقعہ اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے تاریخی روایات میں، جیسے امام اعظم کے رومی کو جواب۔ جی ہاں، بغداد اس وقت علم و فن کا مرکز تھا، تو ایسے مباحثے وہاں ہوتے رہتے تھے۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک رومی عالم، کوئی بڑا دانشور تھا، وہ بغداد آیا اور آتے ہی اس نے حاکم وقت کو چیلنج کر دیا۔ ہاں، کہا کہ میرے پاس 3 سوال ہیں، شہر کے بڑے سے بڑے عالم کو بلا لیں، کوئی جواب نہیں دے پائے گا۔ بڑا چیلنج تھا، تو پھر علماء جمع ہوئے ہوں گے۔ جی، بڑا مجمع لگا، سب سر جوڑے بیٹھے تھے کہ یہ کیا سوال ہوں گے، اور انہی میں ایک نوجوان لڑکا بھی تھا، بہت کم عمر، جو بعد میں امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ بالکل وہی۔ تو آج ہم اسی گفتگو کو ذرا گہرائی میں دیکھیں گے کہ کیسے وہ مشکل سوالات پوچھے گئے اور پھر کیا جوابات ملے، اور یہ دیکھنا بھی دلچسپ ہوگا کہ کم عمری میں کیسی حکمت اور ذہانت کا مظاہرہ ہوا۔ تو رومی نے اپنے سوالات سامنے رکھے، 3 سوال۔ پہلا کیا تھا؟ پہلا سوال تھا خدا سے پہلے کون تھا، وجود کا بنیادی سوال۔ گہرا سوال۔ دوسرا سوال خدا کا رخ، مطلب اس کی سمت کس طرف ہے۔ اور تیسرا یہ کہ خدا اس وقت یعنی عین اسی لمحے کیا کر رہا ہے۔ بھئی واہ، سوال تو واقعی ایسے تھے کہ بڑے بڑوں کو سوچ میں ڈال دیں۔ جی، اور کہتے ہیں کہ مجمع میں ایک دم خاموشی چھا گئی، سب عالم ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ نوجوان یعنی امام ابو حنیفہ وہ آگے بڑھے۔ اچھا؟ جی، اور کہا کہ میں جواب دوں گا۔ کم عمری میں اتنی ہمت؟ بالکل، لیکن انہوں نے ایک شرط رکھی۔ شرط؟ کیا شرط تھی؟ انہوں نے کہا کہ آپ یعنی رومی ممبر پر کھڑے ہو کر سوال کر رہے ہیں، تو جواب دینے والے کا مقام سوال کرنے والے سے بلند ہونا چاہیے۔ واہ، کیا نکتہ اٹھایا۔ جی، تو کہا کہ آپ نیچے اتریں، میں ممبر پر چڑھ کر جواب دوں گا۔ کمال کی خود اعتمادی۔ تو رومی مان گیا؟ ماننا پڑا۔ وہ نیچے اترے اور یہ نوجوان امام ممبر پر تشریف لے گئے۔ بہت خوب۔ تو اب پہلا سوال، خدا سے پہلے کون تھا؟ امام صاحب نے کیسے جواب دیا اس کا؟ یہاں انہوں نے منطق استعمال کی، بہت سادہ، روزمرہ کی مثال سے۔ اچھا؟ انہوں نے رومی سے کہا ذرا گنتی گنو۔ گنتی؟ ٹھیک ہے۔ رومی نے گننا شروع کیا، 1 2 3 4۔ امام نے روکا، پوچھا 1 سے پہلے کیا آتا ہے؟ 1 سے پہلے کچھ بھی نہیں۔ بالکل، رومی نے بھی یہی کہا کہ 1 تو پہلا عدد ہے، اس سے پہلے تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو امام صاحب نے فوراً کہا جس طرح عدد 1 سے پہلے کوئی عدد نہیں، اسی طرح اللہ واحد ہے، وہ اول ہے، اس سے پہلے کوئی وجود نہیں۔ سبحان اللہ، کیا منطقی جواب ہے، یعنی گنتی کی مثال سے اتنی بڑی بات سمجھا دی۔ جی بالکل، لاجیکل ڈیڈکشن جسے کہتے ہیں، ایک حقیقت سے دوسری حقیقت ثابت کرنا۔ بہت خوب۔ اچھا، پھر دوسرا سوال آیا، خدا کا رخ کس طرف ہے؟ اس کے لیے انہوں نے مشاہدے پر مبنی دلیل دی، یعنی آبزرویشن۔ وہ کیسے؟ انہوں نے ایک شمع، ایک موم بتی منگوائی اور اسے جلایا۔ ٹھیک۔ پھر رومی سے پوچھا اس شمع کی روشنی کا رخ کدھر ہے؟ روشنی کا رخ تو ہر طرف ہوتا ہے۔ بالکل، رومی نے بھی یہی کہا کہ روشنی تو ہر طرف یکساں پھیل رہی ہے، کسی ایک سمت میں تو نہیں جا رہی۔ ہاں، یہ تو ظاہر ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا بالکل اسی طرح اللہ کا نور، اس کی ذات، اس کی توجہ کسی ایک سمت تک محدود نہیں ہے، وہ ہر جگہ ہر سمت موجود ہے۔ واہ، یعنی پہلے منطق، اب مشاہدہ، ایک حسی مثال سے غیر محسوس ذات کو سمجھا دیا۔ جی، جو چیز نظر نہیں آتی اسے نظر آنے والی چیز کی مثال سے واضح کر دیا۔ کمال ہے۔ اچھا جی، اب آیا تیسرا سوال جو شاید سب سے ٹرکی تھا، خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ ہاں جی، یہ وقت اور فعل کا سوال تھا۔ اس کا جواب تو امام صاحب نے فوراً دیا، اور وہ جواب موقع محل کی مناسبت سے تھا۔ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے ممبر سے نیچے کھڑے رومی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا خدا اس وقت یہ کر رہا ہے کہ اس نے تم جیسے ایک شخص کو ممبر سے نیچے اتار دیا ہے اور مجھ جیسے ایک حق بات کہنے والے کو ممبر پر بلند کر دیا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب جی، یہ صرف حاضر جوابی نہیں تھی۔ نہیں، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ بالکل، اس میں حکمت یہ تھی کہ خدا ہر لمحہ فعال ہے،
ہی از آلویز ایکٹنگ. وہ حالات بدلتا ہے، کسی کو اوپر لے جاتا ہے، کسی کو نیچے، بالکل ویسے ہی جیسے اس وقت اس مباحثے میں پوزیشنز بدل گئیں. یعنی موقع کو ہی دلیل بنا دیا. سچویشنل لاجک. درست. ایک لمحے میں جواب بھی دے دیا اور خدا کے فعال ہونے کا ثبوت بھی پیش کر دیا. لاجواب. اور یہ تھے امام اعظم ابو حنیفہ. کم عمری میں یہ بصیرت، یہ حکمت. جی ہاں، یہ واقعہ ان کی غیر معمولی ذہانت اور فہم و فراست کی ایک ابتدائی مثال ہے. تو آج کی اس گفتگو سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کس طرح بہت چھوٹی عمر میں بڑے پیچیدہ فلسفیانہ سوالات کا سامنا کیا. اور صرف سامنا نہیں کیا، بلکہ ان کا جواب منطق سے، مشاہدے سے اور موقع کی مناسبت سے ایسی سادہ مثالوں سے دیا کہ سب سمجھ گئے. یہ ان کی حاضر جوابی، ان کی حکمت اور مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے. جی بالکل. اور یہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ علم صرف یاد کرنا نہیں ہوتا، اسے سمجھنا اور صحیح وقت پر صحیح طریقے سے استعمال کرنا اصل کمال ہے. صحیح کہا. تو آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے کیا کوئی ایسی سوچ ہے جس پر وہ غور کر سکیں؟ جی، ایک بات سوچنے کی یہ ہے کہ ہماری روزمرہ زندگی میں جیسے گنتی یا ایک موم بتی کی روشنی، کتنی سادہ چیزیں ہیں یہ. ہاں. مگر یہی سادہ چیزیں ہمیں کائنات کے کتنے گہرے، کتنے مجرد تصورات سمجھا سکتی ہیں. بالکل. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم آج بھی علم حاصل کرتے ہوئے یا دوسروں کو سمجھاتے ہوئے ایسی ہی سادہ، قابل فہم مثالوں کی اہمیت کو سمجھتے ہیں؟ یہ مکالمہ ہمیں مؤثر دلیل دینے اور بات سمجھانے کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟